اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو حسین عمل لے کر میرے پاس آتا ہے۔ اگر جب اعمال صالحہ میں بدلیں گے، اگر باری تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو اب اس شخص کی اگلی زندگی کا منظر نامہ ہی بدل جائے۔ پہلا اور بنیادی نقطہ یہ کہ موت محض زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے۔ ہم ایک محدود سے مختصر سے وقت کے لیے یہاں آئے ہیں، اور امتحان میں سب سے پہلے یہ تکا جانا ہے کہ یہ بندہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، اور ایمان لاتا ہے تو پھر ایمان کے نتیجے میں یہ اعمال صالح کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقے کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی ذائقے پہ غور کیجیے، ذائقہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ آپ چائے پئیں کتنی دیر کے لیے ذائقہ رہے گا؟ آپ سیب کھاتے ہیں کتنی دیر کے لیے ذائقہ رہتا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو کھائیں تو اس کا ذائقہ کتنی دیر کے؟ ذائقے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے اور پھر آ کر چلا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آئے گی بندے پر اور پھر چلی جائے گی، اسے اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل کرنا ہے۔ جب بندہ قبر میں جائے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلی ملاقات قبر میں سوالات پوچھے جانے کی، من ربوں کا، ما دینوں کا، اے بندے بول بول تیرا رب کون؟ اللہ کے بارے میں سوال، دین کے بارے میں سوال، پھر اس کے بعد ایک حسین مکھڑا اسے دکھایا جائے گا، ایک حسین شخصیت، وہ تکے گا، پردے ہٹ جائیں گے، سامنے رخ ودہا ہوگا، چہرہ مصطفیٰ ہوگا، حسن و جمال مصطفیٰ اس پر آشکار کیا جائے گا۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں گے۔ اب پوچھا جائے گا، بول بول ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ بول ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما تقول فی حق حاضر الرجل۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے، جب بندے نے کہا کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا امتحان ختم نہیں ہوا، اس کی قبر جنت کے باغ میں نہیں بدلی۔ جب وہ کہتا ہے دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے، اس کی قبر جنت کے باغ میں نہیں بدلی۔ اور جب سامنے رخ مصطفیٰ کو تکے گا، چہرہ ودہا کو تکے گا، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اسے نصیب ہو گئی اور زبان پر یہ جملہ آ گیا، یہ تو ہمارے محبوب مصطفیٰ ہیں، یہ تو خاتم النبیین ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، جب بندہ یہ کہے گا تو اب منظرنامہ بدلے گا۔ تو نجات کا مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں نہ رکھا، نجات کا مدار دین کے تعارف میں نہ رکھا، نجات کا مدار ذات مصطفیٰ علیہ السلام پر عقیدے میں رکھا۔ اگر محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لینے سے یہ بندہ مومن بنتا تو پھر جنت کی کھڑکی کھل نہ جاتی جب اس نے کہا تھا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ مگر نہیں، یہی تو بتایا جانا ہے، یہی دنیا کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانو بھی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر خدا کو مانو۔ اگر کامیابی اس کو مل جانی ہوتی دینی علیہ السلام کہنے سے تو پھر جنت کی کھڑکی کھل نہ گئی ہوتی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بدل نہ گئی ہوتی۔ مگر جیسے ہی وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب کرے گا اور جب اس کی زبان پر یہ آئے گا یہ میرے آقا و مولا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، تب معاملہ بدل جائے گا۔ اب اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بدل دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اب تو یہاں پہنچا، مگر اب یہ بندہ
اپنے بخت کے عروج پر ہوگا. اس نے نہ صرف دیدار مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کیا بلکہ اس سے بھی اگلے مرحلے پر کامیاب بھی ہو گیا. جب کامیاب ہوا تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو سو جا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں. میں اپنے پیچھے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم سنتے تھے کہ قبر میں سوال ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. میں تو حسن مصطفیٰ تک کرا رہا ہے کہ میں تو پیچھے جانا چاہتا ہوں، میں گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. میں کامیاب ہو گیا. اور کامیابی کہاں سے ملی؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں سے ملی. سبحان. پھر ملائکہ کہیں گے نم کا نومت العروس. اس میں بڑی حکمت ہے. اسے کہا جائے گا کہ اس طرح سے سو جا جس طرح سے دلہن سوتی ہے. نومت العروس. اسی عروس سے عرس ہے، وہ جن کا وصال ہوتا ہے، جن کے لیے ہم لفظ وصال بولتے ہیں، کہ نیکی، تقوی، طہارت اور اس سارے اعمال صالحہ کی بنیاد میں جنہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے تو ان کی موت وصال بن جاتی ہے. آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام سے بے تحاشا عشق کرتا تھا، زندگی صالحیت میں گزری تھی، حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو اپناتے ہوئے گزری تھی، اتباع مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں گزری تھی، حضور علیہ السلام کے عشق میں گزری تھی اس کی زندگی. اب اس کی موت وصال بن گئی. اب جب وصال بنی، آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو بس نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ ان سے فرشتوں سے کہتا ہے میں گھر والوں کو جا کر بتانا چاہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں اولیاء اللہ صالحین جن کا عرس منایا جاتا ہے. قرآن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کی اخروی حیات کو بھی کیسے چار چاند لگاتا ہے. بات یہ ہے کہ اسے سمجھایا جاتا ہے تو دیدار مصطفیٰ کر چکا، دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد تو پلٹ کر دنیا میں جانا چاہتا ہے، پلٹ کر گھر جانا چاہتا ہے، انہیں بتانا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو کر آ گیا. کیا تو دیدار مصطفیٰ کے بعد دیدار خدا نہیں کرنا چاہتا؟ اے بندے، موت کے بعد کفار کی طرح تھوڑے آیا ہے، مشرکین کی طرح تھوڑے آیا ہے، تو منافقین کی طرح تھوڑے آیا ہے، تو گستاخوں کی طرح تھوڑے آیا ہے، تو بے ادبوں کی طرح تھوڑے آیا ہے. ارے تیری موت نے تجھے وفات سے بھی اٹھایا، رحلت سے بھی اٹھایا، تیری موت نے تجھے انتقال سے بھی اٹھایا، تیری موت نے تجھے وصال کے مقام پر پہنچایا، اور پہلا وصال تیرا مصطفیٰ علیہ السلام سے ہوا چاہتا ہے. ارے تیری تو میٹنگز آگے لگی ہوئی ہیں، تیری پہلی میٹنگ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی ہے، اور اس میں تو ایسے کامیاب و کامران ہو رہا ہے، فرشتوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کہتا ہے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. تو کیا ابھی تو خدا کا دیدار نہیں کرنا چاہتا؟ جب وہ یہ سنتا ہے نا اگلی پر کہ دیدار مصطفیٰ کے بعد دیدار مولا کی ہونا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ جنتی بچھونے تیرے لیے بچھا دیے گئے، تیری قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ میں منتقل کر دیا گیا، تیری قبر کو جنتی باغات میں سے ایک باغیچے میں بدل دیا گیا، تو یہیں آرام سے سوتا بن، دنیا تکے تو کہے مردہ ہے، دنیا تکے تو کہے قبر ہے، دنیا تکے یہ کہے کہ یہ مر چکا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تو آنکھ بند کر کے یہاں خدا کے دیدار کے انتظار میں لیٹا رہے. سبحان اللہ. بے شک یہ تیری ملن کی گھڑی تو آگے ہے. دلہن کی مثال دی، اور عروس سے ہی عرس. اس لیے وہ جو کامیابی کا دن آتا ہے ہر سال اس دن کو پھر پیچھے دنیا والے سیلیبریٹ کرتے ہیں عرس منا. کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں یہ تھوڑا ہوتا ہے. یہ احادیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. لیٹا ہوا دنیا اسے کوئی بھی نام دے،
وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دے گی، اپنے اپنے نظریے کے مطابق اسے یاد کرے گی، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اسے یاد کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کی وادی سے گزر کر اس سے بھی اعلیٰ زندگی اس کو حاصل ہو چکی ہے۔